بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ڈیٹ کمیشن قائم کیا گیا ہے جی, اس پہ میں آج بات کرنا چاہوں گا. ایک ہوتا ہے آڈیس ڈیٹ, آلسو نون ایز illegitimate debt, when a country's government misappropriates money it has borrowed from another country. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو کک بیکس ملی, جو جس کو بھی ملی, جو بھی فیسیلیٹیٹر تھا یا مڈل مین تھا جس نے جناب لینڈ کروا کے دیے پاکستان کو پیسے, اس کے اندر جو باہر سے پیسہ آیا, یہاں پر کن لوگوں نے کک بیکس لی, 0.5% لی, 1% لی, جو بھی لی, کک بیکس لی. تو اگر وہ کک بیکس لی تو اس کا بھی کیا تعین ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, اور اگر ہو سکے گا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. میرے ساتھ موجود ہے جناب ملیکہ بخاری صاحبہ پی ٹی آئی سے, محمد زبیر صاحب نون سے سابق گورنر ہے, اور لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب تجزیہ کار ہیں جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ جو ڈیٹ کمیشن بنایا ہے, اس ڈیٹ کمیشن کی ایک تو مجھے پتہ یہ چلنا چاہیے, ہم سمجھنا چاہتے ہیں, آئی ووڈ لائک ٹو لرن دس, اور میرے ویور بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی, اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی, اس کی کیا ورتھ کیا ہوگی, جو بھی اس کا نچوڑ نکالتے ہیں. اس کے بعد جناب اس کو عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے, یا اپر ہاؤس میں یا لوور ہاؤس, تو اس کی سٹینڈنگ کیا ہوگی, یا کورٹ آف لاء میں اس کی کیا سٹینڈنگ ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 میں یہ جاننا چاہوں گا آڈیس ڈیٹ, اس میں جو سیکھنے کی کوشش ہے. آڈیس ڈیٹ آلسو نون ایز illegitimate debt is when a country's government misappropriates money it has borrowed from another country. اب کیسے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے, مزید اس کو کیسے لیبریٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, یہ بھی میں جاننا چاہوں گا. اور اگر کچھ حکومتوں نے, پچھلے 10-12 سال کی حکومتوں نے اگر کوئی کک بیکس لی ہے, جو بھی پرسنٹیج ہو, 1% ہو, 0.5% ہو, اگر کسی انڈیویجول کو ملی ہے, تو اس کو اگر کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, وہ فائنڈ آؤٹ کی بھی جا سکتی ہے کہ کک بیکس ملی ہے یا نہیں ملی, اور جس گورنمنٹ سے یا جس گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں جو لوگ جنہوں نے کک بیکس دی ہیں ہماری گورنمنٹ کے اندر لوگوں کو, وہ کیسے ہم ٹریک کر سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا بنے گا جی. میرے خیال میں ملیکہ آپ سے شروع کر لوں. ایک تو مجھے اس کی لیگل حیثیت بتا دیجیے. جی بالکل, ایک لیگل حیثیت مجھے سمجھا دیجیے, ہم سب لوگ سمجھنا چاہیں گے, نمبر 1. نمبر 2, میں اس ڈیبیٹ میں بعد میں جاؤں گا کہ کہاں سے شروع ہونی چاہیے, کہاں سے نہیں شروع ہونی چاہیے, کون سی تاریخ سے, کون سے سال سے شروع ہونی چاہیے, وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر کک بیکس کا پتہ چل جائے تو اس کو کیسے آپ, پہلی تو یہ بات ہے کک بیکس کا پتہ کیسے چلے گا آپ کو, اور اگر پتہ بھی چل جائے جو بھی بندہ ہے اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے. آپ مجھے بتا, میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں اردو بولنے کی. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک بفور وی اسٹارٹ آن دا ٹاپک کہ یہ ڈیٹ کمیشن یا ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا اور اب اس کو تشکیل کر دیا گیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کے اندر آپ قرضوں کی نوعیت دیکھیں, 10 سال کے اندر 6,000 ارب سے آلموسٹ 30,000 ارب تک پہنچ جائیں, اور اس ملک کے اندر 1.2 ٹریلین کے گردشی قرضے ہوں, اس ملک کے اندر $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اس ملک کے اندر اب جس ادارے کو ہاتھ لگائیں وہ خسارے میں ہو, اس ملک کے اندر کیپیسٹی پیمنٹس 190 بلین روپیز کی ہوں, اور ملک کو آلموسٹ ڈیفالٹ کے دہانے پر کوئی حکومت چھوڑ کے جائے, تو مہذب ڈیموکریسیز میں رانا صاحب ایسی چیزوں کے اندر پبلک آفس ہولڈرز عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ہمارا یہ بیانیہ ہے اور ہمارا یہ پوزیشن ہے آن دا ایشو کہ ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, دونوں نے اپنی اکنامک مس گورننس, کرپشن اور منی لانڈرنگ سے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا ہے, اس کو کمپرومائز کیا ہے, کک بیکس لیے ہیں, اور اس لیے اس ایشو پہ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ. جہاں تک اس ہائی پاور ڈیٹ کمیشن کی بات ہے, دیکھیں اس کی لیگل نوعیت کی بات ہے کہ اگر اس میں سے کوئی, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو, اس کے لیے ایک اوبیسلی ڈفرینٹ ادارے اس میں ڈالے گئے, SCCP, NAB, FBI,
ISI اینڈ اس کا ایک چیئرمین بھی اپوائنٹ کر دیا گیا, ان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے. تو اگر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اس کی فائنڈنگز عوام کے سامنے آئیں گی, اس کے بعد اگر یہ تعین ہو سکا کہ اس کے اندر کک بیکس لیے گئے ہیں, مس اپروپریشن ہوئی ہے عوام کے پیسے کی, تو پاکستان ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر ایک فنکشننگ لیگل سسٹم ہے, اس کے اندر ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے آن اٹس اون اکارڈ, یا ان کو آپ ایک پیش کر سکتے ہیں کمپلینٹ بھی. تو ایک تو آپ کے پاس وہ میکنزم اویلیبل ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے خلاف. اس کے علاوہ آبویسلی ہمارے پاس ایوان ہے, ایوان کے اندر بھی آئی تھنک عوامی نمائندوں کے سامنے یہ اس رپورٹ کی فائنڈنگز پیش ہونی چاہیے, اور پاکستان کی ساری عوام کے سامنے یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طرح ان لوگوں نے جو عوام کے پیسوں کے ضامن ہوتے ہیں, انہوں نے عوام کے پیسے کو کیسے لوٹا ہے اور کیسے عوام کو اس ڈیفالٹ کے دہانے پر لے کے آئے ہیں. تو ونس اس کی فائنڈنگز کلیئر ہوتی ہیں, اس کو کورٹ آف لاء میں حکومت وقت لے کے جا سکتی ہے, اور پاکستان کے کسی آرڈنری سٹیزن کے پاس بھی فائنڈنگز کے بعد آئی ایم شیور یہ رائٹ ہوگی کہ نیب کے پاس کمپلینٹ فائل کرے, اور نیب آف اٹس اون موشن بھی, آف اٹس اون اکارڈ بھی اس کے اندر انکوائری کنڈکٹ کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 ہے, آئی بلیو وہ الاؤ کرتا ہے کہ اس کے مینڈیٹ کے پرویو کے اندر کوئی بھی انکوائری کمیشن سیٹ اپ ہو جائے آن اے سبجیکٹ میٹر. پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 166 بھی ایک ایک ڈیٹ لمیٹیشن طے کرتا ہے, ہماری ایک ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ بھی ہے. تو یہ بہت سارے لیگل کانوٹیشنز ہیں جن کے زمرے میں یہ ڈیٹ کمیشن فال ہوتا ہے, اور یہ ایک اچھا اسٹیپ وے فارورڈ ہے. پاکستان کی جمہوریت کو یہ تقویت دے گا, پاکستان کی ڈیموکریسی اس سے اسٹرانگ ہوگی, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریسی سے لنکڈ ہے. جو پبلک آفیسرز اکاؤنٹیبلٹی کو اویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی جمہوریت کی نفی کرتے ہیں. بٹ آئی ہیو لائک فیو کوسچنز. پہلی تو بات یہ میں زبیر صاحب کو بولوں گا وہ اپنی انپٹ دے دیں اس پہ. میرا کوسچن یہ ہے کہ کک بیکس جو ہے, اگر کسی بھی ادارے نے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کسی بھی ادارے نے پاکستان سے باہر جو ادارہ ہے, اگر اس نے کک بیک کسی انڈیویجول کو دی ہے پاکستان کے اندر کہ جناب آپ یہ پیسہ ہے اس کو لے لے قرضے کے طور پہ, اور اس میں جناب آپ کی 1% یا 0.5% یا 1.5 وٹ ایور پرسنٹیج جو آپ کو کک بیک ہم دے دیں گے, وہ کک بیک آپ کیسے اس کو ٹریک کیسے کریں گے؟ نمبر 1, یہ کمیشن جو ہے اس کو ٹریک کیسے کرے گا؟ اور اس کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار ہوگا نا, میکنزم ہوگا اس کا کوئی, کیونکہ وہ وہاں پہ جو ملک ہے, جو ملک پاکستان سے باہر ہے, جس جہاں سے قرضہ آیا ہے یا قرضہ لیا گیا ہے, اس نے آپ کو کوئی کک بیک کسی انڈیویجول کو اگر دی ہے, تو مجھے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کک بیک کیسے ٹریک کریں گے ہم, اور وہ اگر کک بیک ٹریک کر لیں گے تو پھر وہاں کا جو ملک ہے, جو بھی ملک ہے پاکستان سے باہر, وہ ہمیں کیا کوپریشن ہمارے ساتھ کرے گا؟ میں زبیر صاحب سے پوچھ لوں, ملکہ آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ. جی زبیر صاحب. آئی تھنک شی ہیز ایکسپلینڈ اٹ, وہ کک بیک کے حوالے سے یا جو بھی ہے لوپ ہولز کے حوالے سے, شی از ایکسپلینڈ اٹ ویل کہ جی وہ تو جب کمیشن اپنی فائنڈنگ دے دے گا اس کے بعد ہمارا ایک لیگل سسٹم ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا زبیر صاحب؟ نہیں رانا صاحب, میرے نزدیک یہ کمیشن نان اسٹارٹر اس لیے ہے کہ پہلے تو ہم یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل کریں, لیکن یہ سٹارٹ ہوا تھا اور بار بار پرائم منسٹر نے ریپیٹ بھی کیا ہے کہ جی قرضے بڑے لیے گئے اور وہ اس کو کیا کیا گیا قرضوں کا. سو ایک ان کا کنسرن ہے, اور وہ کنسرن اگر ان کے ارد گرد ان کے ایڈوائزر ایسے ہوتے جو ان کو سمجھاتے تو میرا خیال ہے ان کا کنسرن ہوتا نا. بیکاز پہلی تو یہ بنیاد قرضوں کی ہوتی کیا ہے؟ بنیاد قرضوں کی ہوتی ہے فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو بجٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی 3200 بلین کا بجٹ ڈیفیسٹ پریزنٹ کیا پی ٹی آئی کے حکومت نے, اور اس کو اپروو کیا. اپروو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کے قرضے آپ لیں گے منیمم, وہ ڈی ویلیویشن وغیرہ کا افیکٹ الگ ہوگا, اتنے روپیز کے قرضے آپ لیں گے. میں ڈالرز کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا ڈیفیسٹ ہے, تو 3200 بلین کا تو آپ نے کہا کہ روپیز میں ہم نے قرضہ لینے ہی لینا ہے اپنے بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے, اور وہ پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے. سو اب اگر یہ اس کو کس سورس سے لیتے 3200, پھر اس کے بعد فورن قرضے ہوں گے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈی ویلیویشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریز کا امپیکٹ آئے گا, تو وہ 6000 روپے کے قرضے منیمم اگلے فسکل ایئر میں
PTI की हुकूमत लेगी। सो PMLN की हुकूमत ने अपने 5 साल में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 138 उसमें लिखा हुआ है कि टोटल कर्जे PMLN की हुकूमत ने 10,600 अरब के लिए थे, जो कि गलत लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि हमने जो डिपॉजिट छोड़ा था उसको अगर आप माइनस कर दें तो 9,200, बट उसको छोड़ दें 10,600 5 साल में। पहले साल में PTI की हुकूमत 5,000 रुपए के कर्जे ले चुकी है, तो 5,000 रुपए के कर्जे पहले साल में, 6,000 मेरा एस्टिमेट है अगले साल, क्योंकि 3,200 तो खुद शो कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट। तो आप तो 2 साल में 5 साल के बराबर ले लेंगे। तो पहले तहकीकात करने से पहले क्या आपको पता है। दूसरी बात, मैं अपनी PTI की जो बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी खातून है उनको बता दूं कि प्लीज 30,000 बिलियन नहीं था, हम पब्लिक डेट में एक ब्लंडर करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को प्लीज जाके बता दें। एक होता है पब्लिक डेट जो कि हम फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक होता है पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज। ये जो 30,000 बिलियन की फिगर देते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में सही लिखा हुआ है, 24,900 बिलियन पर PMLN छोड़ के गया था कर्जे जो फेडरल हुकूमत के से, ये प्राइवेट सेक्टर तमाम इदारों के वो शामिल करके 30,000 कहते हैं। अगर 30,000 कहते हैं तो फिर 14,000 से शुरू ना किया करें। सो 10,900 बिलियन हमने लिया है और हम उस पर स्टैंड बाय करते हैं, और सेनेट में भी ये प्रेजेंट कर चुके हैं PTI की हुकूमत कर्जों की जो फहरिस्त फेडरल हुकूमत की उसमें 10,900 ही दिखाए हैं। सो 10,900 हमने लिए हैं और वो एवरेज आप लगा लें 2,200 अरब बनती है पर एनम। अब 3,200 अरब तो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट खुद शो किया। सो कंसर्न अगर जंप मारे कोई तो वो तो जंप उस वक्त तक मार सकते थे जुलाई या अगस्त 2018 तक के, जी ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन जब आपने खुद पहला 1 साल गुजार लिया, अगले साल का आपने बजट दे दिया जिसमें आप कर्जे बता रहे हैं आप कितने लेने जा रहे हैं, और हैरान कुन इस बात पर हो रहे हैं कि कर्जे क्यों ले लिए थे इतने। दूसरी बात यह है कि आपने 5,000 अरब के लिए कर्जे पहले साल में, आप एक यूनिट बता दें क्या लगाई। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कहते हैं ना कि हमने कर्जे इसलिए किए हैं कि आपके कर्जे वापस करने, बिल्कुल गलत बात है। इस साल इन्होंने 1,500 बिलियन डेट सर्विसिंग की है, जो हमने जब की थी उससे 100 बिलियन। अगले साल जो इन्होंने 2900 बिलियन की, ये इनके अपने एक्शंस हैं। ये डिवैल्यू इन्होंने किया मैसिव, इन्होंने डिस्काउंट रेट बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट हो के 1,400 बिलियन का 2,900 बिलियन के कर्जे हो गए। अब उसमें हमारी हुकूमत खुद ही फैसला करते हैं और फिर कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत की वजह से। दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप जरूर करें कर्जों पर, लेकिन जिस साल सबसे ज्यादा अमाउंट है, जिस आने वाले साल में आपने इंडिकेट कर दिया कि पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, उनको क्यों ना इंक्लूड करें। भाई आप मदीना की रियासत के जो भी आप खलीफा बैठे हुए हैं, तो आप इतना तो कर लें कि आप ये कहें कि ठीक है हमें कोई परवाह नहीं है। अब जरा कमीशन की तरफ आ जाए। हमने कहा है कि इंटरनेशनल ऑडिट फर्म को बना दें आप, न्यूट्रल है और जिनकी एक्सपर्टीज भी है, जिनका बैकग्राउंड भी है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स की। ये जो कंपोजिशन है इनका बैकग्राउंड नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दे कैन इवन अंडरस्टैंड। जस्ट अ लिटिल बिट जुबैर साहब की बात पे थोड़ा सा रिबटल में देना चाहती हूँ। पहले तो जुबैर साहब ऑब्वियसली ही इज़ इन हिज ओन राइट, वो एक गवर्नर भी रह चुके हैं और इकॉनमी पे बहुत बात करते हैं, इकॉनमी को समझते भी हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो एग्जैजरेटेड फिगर्स नहीं देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल डेट। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रेवेन्यू हमाद अजहर साहब ने ऑन अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा है कि हमारा एक्सटर्नल डेट जो हमने लिया है इस वक्त 2.7 बिलियन है, और जहां तक बात है लेने की कर्जे जो PTI की हुकूमत ने लिए, इन्होंने खुद ही कह दिया इट्स बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट सर्विसिंग नीड्स। जो हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जों को अदा करने के लिए कर्जे ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने खुद इस वक्त इन्हें पता है कि 9.5 बिलियन के फॉरेन लोन्स रिटायर किए। तो एक तो ये आई जस्ट वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ऑन इट। एक सेकंड, हमने 33 बिलियन डॉलर्स के किए थे 5 साल में। अच्छा मैं जरा गवर्नर साहब एक्सप्लेनेशन दे दें ना, जाके आप कमीशन के सामने दे दें सारे एक्सप्लेनेशन। हम तो आपको कमीशन के सामने डिसाइड कर लेना, एक चीज जुबैर साहब डिसाइड कर ले पहले। मैं तो हम तो दे देने के लिए तैयार हैं। एक मिनट जुबैर साहब, एक मिनट गिव मी वन गुड रीजन।
then آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا, آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ نان پوزیشن اسٹارٹر پسند ہے, نہیں ہے, ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات بھی ہے, ہونا چاہیے تھا. زبیر صاحب ابھی تو چیزیں سامنے آئی نہیں نا, کیا پتا کوئی انٹرنیشنل آڈیٹرز کی فرم اپوائنٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ منی ٹریل اور ایکسپینڈیچر کا پورا تعین بھی کر سکتے ہیں. اچھا ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. میں تو آپ کی بات سے ایگری کر رہی ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے سارا پروسیس. کیا اس میں آپ کسی بھی نیوٹرل آدمی کو یہ کہیں کہ all we are saying is کہ on the basis of the amounts, if it is reported that the current year has borrowed on paper as per State Bank of Pakistan, as per Ministry of Finance, سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں, جو بھی اس کا ریزن ہے تو آپ دے دیجیے گا, اس میں کیا خرابی ہے. اور ہم اگری نہیں کرتے کہ ہم نے زیادہ قرضے لیے ہیں نا, ہم نہیں اگری کرے. ہم اگری نہیں کر رہے تو کیسے آپ اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیا ہے جی. 2.7 ٹوٹل اماؤنٹ ہے, اور باقی ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ اس کے علاوہ ہم نے ہائی انٹرسٹ سروسنگ نیڈز کے لیے کیا. جی امپیکٹ نہیں تھا, پیپلز پارٹی کا ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ نہیں تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں تعین, آپ نے یہ پیسے جتنے بھی آپ نے لیے خرچ کہاں کیے؟ ایبسولوٹلی رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. ابھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں 60 روپے سے 96 روپے کیا تھا, تو اس میں نہیں ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ تھا. جی تو یہ پلیز وہ بھی آ جائے گا کمیشن کے سامنے نا, پیپلز پارٹی کو بیچ میں سے اگنور نہیں کر رہے. اور کہاں خرچے ہوئے, ایبسولوٹلی مائی ہینڈ اسٹینڈ اپ ٹو سے بالکل سوال پوچھنا چاہیے, اور بالکل پبلک ویو میں سوال پوچھنا چاہیے, اور ہمیں بالکل ٹھیک ہے. سو وی آر فائنلی ان ایگریمنٹ. دیکھیں جی رانا صاحب, آپ کے پروگرام پہ پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی ایگرینگ دیٹ اس ہائی انکوائری کمیشن کے سیٹ اپ کے تھرو the people of Pakistan should know کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے. So there is no argument left now. بالکل ٹھیک ہے, تو اگری کر رہے ہیں. جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اس کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے جن صاحب, کہ یہ کک بیکس کتنی ملی, کس کو ملی اور کیسے ملی, جنہوں نے یہ ڈیل کروائی یا مڈل مین کا رول پلے کیا ایز فار ایز دا لوننگ از کنسرنڈ, اس کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے, کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ جو کمپوزیشن بنی ہوئی ہے, ایک تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جناب یہ کمپوزیشن ان کو ٹھیک نہیں ہے, ان کے کوشچن مارک ہے اس پہ. اور سیکنڈلی ایک چیز کا جناب ایگریمنٹ ہو گیا جن صاحب کہ جناب یہ خرچ کہاں پہ ہوئے, خرچ کہاں پہ ہوئے, یہاں پہ قرضے ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے گا. اور جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں اس کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے جن صاحب, کہ یہ کک بیکس کتنی ملی, کس کو ملی اور کیسے ملی. اور وہ گورنمنٹ جہاں سے کک بیکس آئیں, ہمارے گورنمنٹ کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیل کروائی یا مڈل مین کا رول پلے کیا ایز فار ایز دا لوننگ از کنسرنڈ, اس کو کیسے ٹریک کیا جا سکتا ہے, کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو, اس کمیشن کا جو مین مقصد ابھی ہم ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں, ٹیکنیکل جارگن آف کورس زبیر صاحب مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں اور ملکہ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں, لیکن ایشو 3-4 جو ہانٹ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کیسے اس میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے $100 ارب قرض لے لیا, ٹھیک ہے ضرورت تھی, ہم نے لیا قرض, ساری دنیا قرض لیتی, وہ قرض لے کے کہاں پہ لگا, اور اس قرض کو واپس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا بندوبست کیا, ٹھیک, اور کیا وہ جو قرض تھا, اب جو زیادہ ٹیکنیکل جہاں پہ آپ کی رانا صاحب بات آتی ہے کہ ہم نے قرض لیا ہے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے, اور اس کا قرض لے لیا ہم نے لیٹ سے $10 بلین, ٹھیک, اور وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لیٹ سے 2, 4 سال 5 سال میں لگا بھی دیا ہم نے. ایشو از کہ قرض تو لیا ہم نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے, کیا وہ $10 بلین کا تھا پروجیکٹ کہ نہیں تھا پروجیکٹ, اور وہ ڈٹرمن کرنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوا 3-4 چیزیں جو ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کر رہے. نمبر ایک, ہم نے جو بھی پروجیکٹس لگائے ہیں اس کے بارے میں کم از کم جو آئی پی پیز کا تھا اس کے بارے میں ابھی جو چیزیں باہر آ رہی ہیں, اگر یہ اس وقت بھی صحیح طریقے سے لگا ہوتا, ان کا اگر آپ آڈٹ کر لیں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی کہ پرائس ٹیگ جو لگا کے گیا $10 ارب کا ایکچولی کتنے کا تھا, وہ $6 ارب کا یا 7 یا 8 کا تھا, تو $2 ارب فالتو کیوں لیے ہم نے, وہ کہاں پہ گئے پیسے. تو یہ جو آپ کا ایک سوال ہے یہ تو آپ کو پتہ چلا اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسی کمپوزیشن ہے اس کی, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ انٹرنیشنل آڈٹ فرم کو ہائر کر سکتے ہیں جب بھی ضرورت پڑے گی ان کو, اور اگر کسی اور ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے
اس کو بھی ہائر کر سکتے ہیں. اور یہ جو کمیشن لگایا گیا ہے تو اٹس این آل انکمپاسنگ کمیشن ہے یہ, جس کے پاس یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ یہ ڈٹرمن کر لے اس کو کہ پاکستان نے جو قرضے لیے ہیں کیا وہ اب بالکل صحیح لیے ہیں. اگر صحیح لیے ہیں obviously there is no issue, اور اگر لیے ہم نے کس مقصد کے لیے ہیں, کیا اس مقصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں. نمبر 3, اس جس مقصد کے لیے لیے گئے ہیں کیا اس مقصد کی کاسٹ کتنی ہی تھی جتنی لی گئی ہے, یا اس کو انفلیٹ کر کے لگایا گیا تھا, اور وہ جو تھی وہ انفلیشن جو ہوئی اس کی کاسٹ انفلیشن کی گئی, یا اس پہ جو مشینری آئی وہ نئے کی جگہ ہم سیکنڈ ہینڈ لے کے آگے مشینری بڑے بڑے پروجیکٹس کی لا کے ہم نے لگا دی ہے آلریڈی ایگزسٹنگ کہیں سے اٹھا کے, تو کیا اس کی بھی کاسٹ ہم نے بیچ میں لگائی. اس قسم کے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اٹھ کے سامنے آئی ہیں, اور جس کے بارے میں ابھی یہ جو مجھے اطلاعات ہیں, جو میں نے لوگوں سے اسلام آباد میں مختلف لوگوں سے بات کی ہے, انہوں نے یہی مجھے بتایا ہے کہ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں, تو بجائے سے کہ ہم ایک ایک چیز کو لے کے پکڑتے ہو, ایک ٹوٹل کمیشن بنا دیا گیا ہے جو اس چیز کو ڈٹرمن کرے گا. یہ اتنی آسانی سے ہوگا نہیں, ٹائم بھی لگے گا اس میں. اس میں ایک اور چیز جو میرے ذاتی ایک خدشہ وہ یہ ہے کہ ہم نے چند دوست ممالک سے بھی قرضے لیے ہوئے ہیں. وہ جو قرضے ہیں ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ہم نے ظاہر نہیں کی ابھی تک پبلک میں. اور ایک چیز جو اس کے بارے میں بار بار ہم گورنمنٹ سے سنتے بھی آئے ہیں, جو زبیر صاحب بہتر بتا سکیں گے, کہ وہ ان کو کہا جی کہ یہ چونکہ ہمارے قومی مفاد میں ہے ہم اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. تو اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ نکل آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا. یہ ایکچولی تو ایک بھیڑوں کا چھتا ہے جس میں ہاتھ ڈال دیا ہے, اللہ کرے یہ کمپلیٹ ہو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے قومی مفاد میں ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ کلیئر کر لیں تاکہ آگے چلیں. اور یہ بار بار جو پرائم منسٹر بھی بات کرتے ہیں اور جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی والی بات کرتے ہیں, کم از کم یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو. جو بھی لینڈر ہے پاکستان سے باہر جو بیٹھا ہوا ہے, جس نے بھی قرضے دیے, اور پاکستان کے اندر جو بھی مڈل مین تھا یا فیسیلیٹیٹر تھا جس نے قرضے دلوائے, وہ کک بیکس جو ہیں جو بھی پرسنٹیج ہے وہ کیا اس کو ملی یا نہیں ملی, اور اگر ملی تو کیا وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جی اب ملکہ ایک تو بتائیے جناب, یہ ٹائم سپین کتنا لگ سکتا ہے اس میں, نمبر 1. نمبر 2, ٹرمز اینڈ کنڈیشن جن کے تحت قرضے لیے جاتے ہیں, اب وہ بھی اس کو بھی سامنے لایا جائے گا, کیونکہ وہ تو بتائے نہیں جاتے کہ وہ قومی مفاد میں ان دا نیشنل انٹرسٹ وہ لیے جاتے ہیں, اور دیر آر سم سینٹینسز یا سم پیراگرافز جو آپ شیئر نہیں کرتے یا ہم لوگ شیئر نہیں کرتے, بلکہ کوئی بھی اسٹیٹ نہیں شیئر کرے گی اس کو, تو وہ اس میں کیا کرے گی, وہ بھی سامنے آئے گی یا کیسے, ہاؤ ول اٹ ورک. جی, پہلی بات رانا صاحب یہ ہے کہ آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے کپل آف منتھس, کچھ مہینے تو لگیں گے. یہ کافی ٹیڈیس لیبوریس لمبی ایکسرسائز ہوگی اوبویسلی, بیکاز آپ نے 10 سال کے پیریڈ کے جو قرضے لیے گئے ہیں ان کو دیکھنا ہے. اس کے اندر جیسے صحیح طرح جنرل صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے تعین کرنا ہے کہ کیا جس انٹینڈڈ پرپز کے لیے قرضے لیے گئے تھے اس کے لیے یوٹیلائز ہوئی بھی نہیں, کیا اس میں کوئی مس اپروپریشنس ہوئیں, کیا اس میں جو کوئی کک بیکس ریسیو ہوئے, جو مٹیریلس یوز ہوئے ان کی وہ کاسٹ تھی یا نہیں, یا اس کو ایگزیجریٹڈ رکھا گیا, کس کا کیا رول تھا اس میں, کون سے پبلک آفس ہولڈرز انوالو تھے, کس کے سگنیچر سے کیا ہوا, اس کے علاوہ کون سے اور گورنمنٹ سرونٹس انوالو تھے. سو ان سب چیزوں کا تعین کرنا آسان نہیں ہے, اٹس اے کمپلیکس ایکسرسائز, میں ان سے اگری کرتی ہوں, لیکن یہ ضروری تھا پاکستان کی عوام کے لیے. کرنٹ جو ہماری ڈسکورس ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس بات کی پہ ایک فائنالٹی اچیو ہو جائے کہ اس پاکستان کی اکنامک سچویشن کے لیے کون رسپانسبل ہے اور کون ہمیں ڈیفالٹ کی اس برنک کے اوپر لے کے آیا ہے. تو لمبی ایکسرسائز ہے, could take 6 months اور longer than that. I think کمیشن کے پاس پاورز ہوں گے اس کو ریویو کرنے کے لیے, اپنی رپورٹس کو ریویو کرنے کے لیے, اور پھر ٹائم پیریڈ بھی ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. بٹ آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 6 months to a year. اس سے لمبا عرصہ نہیں لگنا چاہیے, 6 مہینے, اور پھر اس کے بعد ریویو کریں پیریوڈکلی اپنی رپورٹس کو. اس کو کورٹ آف لاء میں اس کی کیا اسٹینڈنگ ہوگی اس کی؟
دیکھیں یہ تو اگر بنے گا کمیشن تو ایگزسٹنگ پاکستان کا جو اسٹیچوٹ ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 اس کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کے پرویو کے انڈر بنے گا, تو لیگل تو اس کی حیثیت ہے, اٹ ول ہولڈ لیگل سینکٹٹی. تو obviously کوئی ان لافل کمیشن تو ہم بنائیں گے نہیں, پاکستان کے قانون کے مطابق ہی بنائیں گے, اور جو اس کی فائنڈنگس ہوں گی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ پاکستان کے کورٹس آف لا میں پرسیو ہو سکیں گی اگینسٹ ریلیونٹ پیپل. جو بھی اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوگا, جس کے اوپر بھی لائبلٹی آئے گی, جس کے اوپر بھی فالٹ آئے گی, جس کے اوپر بھی مس اپروپریشن کی رسپانسبلٹی آئے گی, پھر ان کے خلاف اس کے مطابق اقدام اٹھائے جائیں گے. اچھا, ایک تو زبیر صاحب کا بھی کنسرن تھا اور جس کو کلیریفائی بھی کر دیا گیا کہ انٹرنیشنل آڈیٹر فرمز جو ہیں وہ انگیج کی جا سکتی ہیں. جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں, زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جنرل صاحب کی بات سے میں جنرل صاحب کی بات سے دیکھیں, آپ نے شبر زیدی کو لگایا ہے, کیوں لگایا ہے شبر زیدی کو؟ اس لیے وہ انٹرنیشنل آڈٹ فرم ہی کے ہیڈ تھے, ان جیسی ہی انٹرنیشنل آڈٹ فرم. دیکھیں آپ پروفیشنل کو لے کے آتے ہیں سٹارٹ میں, مثال کے طور پر قرضے ہوتے کیا ہیں, سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور جب بلک آف دیٹ قرضہ کم, میں دو چیزیں صرف ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے آپ کی آمدنی کا ٹیکس ریونیو, جس طرح اس دفعہ 5,500 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا, اور ایک ہوتا ہے اخراجات کا تخمینہ جو اس سے زیادہ, اس میں تقریباً 8,000 کچھ ہے. سو جو ڈفرنس ہے وہ 3,200 کا ہے. وہ ڈفرنس اور کسی چیز کے لیے نہیں, وہ جو اخراجات دیے ہوئے بجٹ میں ڈاکومنٹ میں اسی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑے گا. آپ کو تو کوئی چوائس ہی کوئی نہیں ہے, چاہے اس میں کوئی پروجیکٹ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا. اس میں ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے, ڈیٹ سروسنگ ہے, صوبوں کو پیمنٹ ہے انڈر NFC ایوارڈ, مثال کے طور پر وفاقی حکومت کو چلانے کا طریقہ کار ہے. سو 8,000 کچھ اخراجات ہیں. سو ڈفرنس آپ قرضہ لیں گے 3,200. اب آپ پیچھے موڑ کے کہیں کہ جی 3,200 قرضہ کیوں لیا گیا تھا, تو پارلیمنٹ نے تو وہ تو اپروو کیا ہے سر. اب وہ ایکچوئل جا کے کتنا ہوگا وہ ایک اور بات ہے. ایک تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری چیز میں ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ پروجیکٹس کی اور ایک نیوز ہے کہ بڑی مہنگی ہے, لیکن جب آپ ایکچوئل ریالٹی میں گھستے ہیں, اور میں آپ کو LNG کے جو بہت بڑے پروجیکٹس تھے جو وفاقی حکومت نے کیے تھے, وہ تقریباً $2 بلین کاسٹ کیے تھے, اور وہ 2,400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارا ارادہ تھا, اس وقت بھی وفاقی حکومت کا, کہ اس وقت بہت ہمیں ضروری ہے, اور ہم نے اپنے پیسوں سے, اپنے وفاقی حکومت کے پیسوں سے ہم لگاتے ہیں. ایک دفعہ لگ جائیں گے, اپ اینڈ رننگ ہوں گے, اس وقت ہم اس کو یا تو کیپٹل ریز کر لیں گے یا ہم پرائیویٹائز کر لیں گے. اس حکومت نے آ کے اسی فیصلے کو آگے لے کے گئے ہیں اور پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ میاں محمد سمرو سے پوچھیں کہ رف ایسٹیمیٹ کیا ہے اس $2 بلین کے جو انویسٹمنٹ تھی اس پر کتنا ملنے کا ہے, کیونکہ انہوں نے فائنینشیل ایڈوائزرز بھی اپوائنٹ کر دیں, کریڈٹ سویس اس کو لیڈ کر رہے ہیں. $3 بلین دے آر گوئنگ ٹو ریز. اگر وہ مہنگے لگائے جاتے تو آپ کو 2 کے بدلے $3 بلین نہ ملتے. تو پلیز یہ جو ہوا میں کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ جی اتنے مہنگے اور اتنا یہ کیا گیا تھا, آپ کوئی بھی پروجیکٹ, اب لیکن ہم بالکل حاضر ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی آپ میں نے یہ اسٹوری سنا دی تو یہ اس کے بعد سوال جواب نہیں ہونا چاہیے. بالکل سوال جواب ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے اس میں وہ, آئی ایم سوری بٹ مجھے بالکل معذرت کے ساتھ, دیکھیں نا, آپ ایکسپرٹس کو لگائیں تو ایکسپرٹس ہی ڈٹرمن کریں گے کہ ہمیں کہاں سے سروسز دیں گے. شبر زیدی کی جگہ ISI یا IP یا اس کا بندہ لگا دیں, آپ کہیں کہ جس کو مرضی اس نے FBR سے مدد کی. کیا مطلب ہے بھائی؟ اتنا آپ امپورٹنٹ کام کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو پھر نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو لے لیں اور کرنے دیں. یہ بھی تو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے نا, حفیظ شیخ کہاں سے آئے ہیں؟ زبیر صاحب کی جہاں تک بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہوں, آڈیٹرز کی فرم ہو, ٹھیک ہے, بجائے, میں اسے ڈس ایگری نہیں کر رہی کہ آپ کسی ایکسپرٹ کو لگا لیں, آڈیٹرز کو لگا لیں جو منی ٹریل دیکھ سکے. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اتنے سال ان کی پارٹی نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے, کتنی دہائیوں سے, 3 دفعہ ان کے جو ایکس ہیڈ آف PMLN تھے نواز شریف صاحب, جو اب کوٹ لکھپت جیل میں اپنا سینٹنس کاٹ رہے ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کی پارٹی کو پاکستان کے اداروں کے اوپر یقین کیوں نہیں ہے؟
FIA کا نام کیا؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. مینڈیٹ کیا ہے انویسٹیگیشن؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی وائٹ کالر کرائم کو دیکھتی ہے. ISI آپ کی کنٹری کی پریمیئر انٹیلیجنس سروسز ایجنسی ہے. I cannot believe کہ آپ کو اس پہ آبجیکشن کیا ہے؟ آپ کو اس پہ آبجیکشن کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ISI انکلوڈڈ ہے. ISI کا جو ریپریزنٹیو ہے, اگر آپ نے تعین کرنا ہے کہ کسی نے کک بیکس لیے ہیں, تعین کرنا ہے کسی نے مس اپروپریشن کی ہے, تو پھر اس کے لیے انویسٹیگیشن کی تو ضرورت ہے نا. آپ کے قومی ادارے بھی کریں گے نا زبیر صاحب. اچھا سن لیا. آپ نے شبر زیدی کو کیوں لگایا ہے؟ آپ نے باقر صاحب کو کیوں لگایا ہے؟ جہاں آپ کے نہیں پڑے تھے یہاں اتنے, اور آپ نے CIA کو چھوڑ دیا, اداروں کو چھوڑ کے آپ پہنچ گئے وہاں, ایک کو کائرو سے لینے, ایک کو واشنگٹن سے لینے. ان کی بھی ضرورت ہے, in addition to that ان کی بھی ضرورت ہے. زبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, جیسے صاحب کو ایڈ کرنے دیں, کچھ چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, انپٹ دینا چاہ رہے ہیں. بات کر رہا تھا نا کہ ٹیکنیکل جارگن شاید میں سمجھ نہ آتا, مجھے بڑی چیز سمجھ آتا ہے کہ بھئی آپ نے خرچہ آپ نے اتنا کرنا ہے, آپ کی آمدن اتنی ہوگی, یہ باقی جو کہاں سے لے کے آئیں قضا ہوگا, سمجھ آتی بات. یہ اتنی زیادہ کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے. جو چیز سمجھنے کی جو نہیں آتی نا, جس پہ لوگوں کو مسئلہ بنا ہوا ہے, مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی کہ ایک آپ نے لیٹ سے یہ کوئی یہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے آپ نے $1 بلین قرضہ لے لیا, اور قرضہ لے کے آپ نے $1 بلین کی جگہ کسی اور جگہ لگا دیا وہ قرضہ, اور آپ کی آمدنی ہو نہیں رہی. مسئلہ کیا بنا ہوا پاکستان کے لیے؟ ہم اپنے جو قرضے لے کے جن سے ہم نے جنریٹ کرنا تھے, ایک تو بجٹری سپورٹ ہے وہ کرتے رہے آپ, اس لیے ضرورت ہے آپ کے لیے. اس بجٹری سپورٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم پیسے پورے نکال نہیں رہے؟ کیوں نہیں نکال رہے ہم؟ کہاں پہ مسئلہ ہے ہمارا؟ دیکھیے جہاں تک ایکسپرٹس کا تعلق ہے نا, ایکسپرٹس آر ہائرڈ ٹو سپورٹ اے پروجیکٹ, ایکسپرٹس ڈونٹ لیڈ اے پروجیکٹ. اگر آپ نے شبر زیدی کو لگایا نا, شبر زیدی FBR کا چیئرمین ہے, اس کو گورنمنٹ کا چیئرمین نہیں لگایا کسی نے بھی. اگر ہم نے مارکیٹ سے اٹھا کے اسٹیٹ بینک کا باس لگایا تو اسٹیٹ بینک کا باس لگایا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان کی کرکٹ ہاکی سب کچھ ٹاپ پر تھی, تو ایک ایئر مارشل نور خان ہوا کرتے تھے, اللہ مغفرت فرمائے. He had no idea for hockey, but he was heading the hockey team. He had no idea of PIA, but he was heading the PIA, جنہوں نے اٹھا کے کہاں سے کہیں پہنچا دیا ہم نے. تو جہاں تک ایکسپرٹس کا تعلق ہے, جو ورک انڈر ایڈمنسٹریٹو کانسیپٹ, اس میں لے کے آتے ہیں ان کو, لے کے آئیے ان کو بھی. ابھی اب لیٹس سے فار ایگزامپل پرائم منسٹر پاکستان ہے, کیا ہی از ایجوکیٹڈ ان ایوری فیلڈ؟ نو ہی از ناٹ. اس لیے ہمیں اگر ہمیں پرائم منسٹر پاکستان چاہیے تو اس کے لیے میں 10 لگائے پرائم منسٹر پاکستان میں اپنے. ہم نے پرائم منسٹر پاکستان لگا دیا ہم نے. اب it is up to him to pick up the right people to do the right job. It doesn't happen in all the systems. ہم کیوں اس بات پہ پھنسے ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی فائنڈنگز آئیں گی, اس وقت زبیر صاحب جیسے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں, that is when they should stand up and say کہ یہ فائنڈنگز غلط ہیں, یہ ٹیکنیکلی غلط ہیں, یہ مورلی غلط ہیں, یہ ہر لحاظ سے غلط ہیں. زبیر صاحب آپ کا بھی, جن صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آئے گا. ملکہ you come up with your winding remarks. نہیں بس اب مجھے صرف یہ کہ جہاں تک مجھے زبیر صاحب کی بات سمجھ آئی ہے, زبیر صاحب اگری کر رہے ہیں کہ یہ کمیشن آف انکوائری ہونا چاہیے, ڈیٹ کمیشن آف انکوائری ہونا چاہیے. وہ یہ بھی اگری کر رہے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈرز عوام کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. گڈ. اب ان کا میجر ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ اس پورے ایشو کو ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز کوئی انٹرنیشنل فرم لیڈ کرے اور پاکستان کے اداروں کے جو ممبرز اس میں نہ ہوں. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز ان ایڈیشن ٹو ہیونگ انٹرنیشنل آڈیٹرز یا کوئی اور فائنینشیل ایکسپرٹ, یہ سب ادارے بھی پاکستان کی جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں یہ کسی پرپزز کے لیے کریٹ کیے گئے تھے. I'll have to wind up over here جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. میں جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے جناب کہ کمیشن, ڈیٹ کمیشن جو قائم کیا گیا ہے, اس میں جناب تعین کیا جائے گا اس چیز کا کہ جناب یہ قرضے جو لیے گئے کہ وہ صحیح جگہ پہ استعمال بھی ہوئے یا نہیں ہوئے, اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کیا کی جا سکے گی یا نہیں کی جا سکے گی. کیونکہ جو بھی لینڈر ہے پاکستان سے باہر جو بیٹھا ہوا ہے, جس نے بھی قرضے دیے, اور پاکستان کے اندر جو بھی مڈل مین تھا یا فیسیلیٹیٹر تھا جس نے قرضے دلوائے, وہ کک بیکس جو ہیں, وہ جو بھی پرسنٹیج ہے, 0.5% ہے, 1% ہے, جو بھی پرسنٹیج ہے, وہ کیا اس کو ملی یا نہیں ملی, اور اگر ملی تو کیا وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.